5 سال پہلے لاہور اسپتال میں میرے چھوٹے بھائی کا علاج چل رہا تھا۔ وہاں ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی اسپتال میں اپنے ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے باپ کی عیادت کے لیے اس کا ایک کزن آیا، جس سے میری بھی ملاقات ہوئی۔ پھر میرے بھائی کا علاج مکمل ہو گیا اور ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے فیس بک پر اس لڑکے کی ID نظر آئی، جس سے میری ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی، تو میں نے اسے ریکویسٹ سینڈ کر دی۔ لیکن 1 سال تک نہ کبھی اس نے میسج کیا نہ کبھی میں نے۔ ایک دن اچانک اس کا میسج آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری کزن کی دوست ہوں اور ہم اسپتال میں ملے تھے۔ اسی طرح میں روز اس سے فیس بک پر بات ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ تب تک میں بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی، تو میں نے اسے ہاں کر دی۔ ایک دن اچانک اس کی زندگی میں وہ لڑکی واپس آ گئی، جس لڑکی سے وہ مجھ سے پہلے محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی کے واپس آنے سے اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ میں کئی دن تک روتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ وہ بس میری زندگی میں واپس آ جائے۔ اللہ نے میری سن لی اور وہ میری زندگی میں واپس لوٹ آئے، کیونکہ پہلے والی لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے واپس آنے سے میں بہت خوش ہوئی۔ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شادی کے خواب سجانے لگے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وہ میرے ساتھ عشق کو اپنی آخری سانس تک نبھائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس نے بھی وہی کیا جو سب لڑکے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میری شادی میرے ماموں کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں نے سجدوں میں اضافہ کر دیا۔ تہجد میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ وہ مجھے بڑی تسلی دیتا کہ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ اب تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی اور اسے کال کر کے بتایا، لیکن وہ کہنے لگا کہ ہماری شادی ناممکن ہے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بہانے بنانے لگا۔ میں نے اسے وعدے یاد دلائے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم باقی لڑکوں کی طرح کوئی بہانہ نہیں کرو گے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور پلیز دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ دوبارہ کبھی بھی مجھے کال یا میسج مت کرنا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کیں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ بچ تو گئی، لیکن میں ذہنی مریضہ بن چکی ہوں۔ مرد ذات سے پہلے ہی نفرت تھی جب باپ نے ماں سے بے وفائی کی، اور بہن کے شوہر نے بہن کو چھوڑ دیا، لیکن اب مزید ہو گئی ہے۔ اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کو دنیا میں سب ملے، لیکن کبھی محبت نہ ملے، اور وہ ترسے محبت کو۔ آمین۔